لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ حدیث کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سلسلے میں جو ہمارا موضوع ہے کتاب الجہاد، جہاد کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ مشرکوں سے جہاد کرو مل کر، جیسا کہ وہ تم سب سے مل کر جہاد کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے مل کر جہاد کرتے ہیں، اور جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے، شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ اصل بات ہے جب تک مسلمان مکے میں تھے جہاد منع تھا، حکم تھا ماریں کھاتے جاؤ صبر کرتے جاؤ، اپنے ہاتھ بند رکھو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ریاست دے دی، مدینہ میں امن کی جگہ عطا فرما دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے تو جہاد کی اجازت دی، اور یہ اجازت سورہ حج میں دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ بعد میں جہاد پھر فرض کر دیا گیا، اور یہ وہ آیت ہے جس میں جہاد کا پہلے فرض کیا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں برا لگتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو لڑائی وغیرہ سے گھبراتے تھے ان کو یہ چیز جو تھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص طور پر مخاطب کیا کہ یہ تمہیں ناپسند ہے، اور شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ بات میں ضرور واضح کروں گی کہ مسلمان تو انتظار کر رہے تھے کہ کب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملے، اور تاکہ وہ کفار سے اپنے بدلے نکال سکیں۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کا معاملہ تھا، لیکن کچھ لوگ ہر گروہ میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ لڑائی وغیرہ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بڑی فطری سی بات ہے، تو یہاں انہی لوگوں سے خطاب ہے، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت انتظار کر رہی تھی کہ کب ہمیں اجازت ملے اور کب ہم اپنا دفاع کر سکیں اور کفار کے مظالم کا بدلہ لے سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بعد جنگوں میں مسلمانوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر فتح بھی عطا فرمائی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں ہلکے ہو کر نکلو یا بھاری ہو کر نکلو، یعنی بڑے بڑے گروہ نکلو یا چھوٹے چھوٹے گروہ نکلو، اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ویقتلون ویقتلون، وہ دشمن کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی تھا۔ کون سا وعدہ؟
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں اور مال کے بدلے میں تمہیں جنت دی ہے، جنت کا وعدہ کر کے تمہاری جان اور مال لے لی اور اس کے بدلے میں جنت تمہیں دے دی۔ اللہ نے یہ وعدہ تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا اور قرآن میں بھی کیا تھا۔ تو یہ تمہارا سودا ہے اللہ سے، تم نے اللہ کو اپنا مال دیا، اپنی جان دی، اور اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت دی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ اپنی تجارت کے ساتھ، اپنے سودے کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، اپنا جان اور مال دیا اور بدلے میں جنت خرید لی، یہ تمہارا سودا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ جو تم نے سودا کیا ہے، یہ جو تجارت کی ہے، اس تجارت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اور یہی سودا یا جنت کا ملنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاد کے بدلے میں مسلمان سے جنت کا وعدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھ رہنے والے مسلمانوں میں سے جو بغیر عذر کے جو لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، اور مجاہد لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی دو لوگ ہیں، ایک تو جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو کسی عذر کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عذر کے ساتھ جو بیٹھے، مثلاً کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، اس کا معاملہ نہیں، وہ دل میں تڑپ رکھتا ہے جہاد کی، لیکن اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہے، اس کا ذکر نہیں اللہ نے کیا۔ ہاں کوئی شخص عذر کے بغیر جہاد کے لیے نہ جائے، اور دوسرا شخص جو کہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، یہ دونوں اپنے مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہدوں کو جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر یعنی جہاد میں نہ جانے والوں پر درجے میں فضیلت عطا کی ہے۔ ظاہر ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، تو جہاد کرنے والوں کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی جو جہاد نہیں بھی کر رہا یا جو جہاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے خیر کا وعدہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑے اجر کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے۔ مجاہدین کا بہت بڑا اجر ہوگا، کن لوگوں کے مقابلے میں؟ جو لوگ جہاد میں نہیں گئے۔ درجات منہ مغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کو درجے عطا فرمائے گا، انہیں بخش دے گا، ان پہ اپنی رحمتیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک تجارت کی خبر دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم اس کے راستے میں جہاد کرتے ہو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، تم یہ جہاد کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ گھر عطا فرمائے گا جو کہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہوں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور دوسری بات جو تمہیں بڑی پسند ہے، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی اور تمہیں قریبی فتح ملے گی، اور مومنوں کو بشارت دے دو، یعنی جہاد کے تمہیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے دشمن مغلوب ہو جائے گا، تمہیں فتح مل جائے گی، اور یہ چیز تمہیں بڑی پسند ہے، یہ تمہیں دنیا میں اجر ملے گا جہاد کا، اور دوسرا اجر کیا ہے؟ تمہیں اللہ جنت دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اپنی رحمتیں تم پر فرما دے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جہاد کے اللہ تعالیٰ نے دو فائدے بتائے ہیں، ایک دنیا میں دشمن کے اوپر فتح جو انسان کو بڑی مرغوب ہوتی ہے، اور ایک آخرت میں جنت، اللہ گناہ معاف کر دے گا، تمہیں
اپنی جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو یہ 2 فائدے ہیں جہاد کی۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب تک جہاد کا علم بلند کیے رکھا، مسلمان پوری دنیا پہ غالب رہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا مسلمانوں کے جھنڈے کے نیچے آ چکی تھی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے پوری دنیا پر اپنی حکومت کی، اور یہ حکومت 1000 سال تک جاری رہی۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، دنیا کی قیادت ان کے ہاتھوں میں تھی، اور جب مسلمان اس سے ہٹ گئے تو مسلمانوں کے حصے میں ذلت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو فرمایا کہ تم مسلمانوں پر دنیا ٹوٹ پڑے گی جیسے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا کیا یا رسول اللہ، اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد نہیں کم ہوگی، تمہارے اندر وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ اور آج آپ دیکھ لیں یہی صورت ہے، مسلمان جو ہے دنیا کی محبت میں گوڑے گوڑے ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اتنا برداشت نہیں کرتا کہ اس کے کھانے کا ذائقہ خراب ہو جائے، اس کی نیند کے وقت ختم ہو جائیں، یا اس کی کوئی بھی جو ہے آسانی سے اس کو ہٹنا پڑے۔ تو دوسری بات موت کا خوف۔ دیکھ لیجیے آج دنیا میں مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں ہے۔ مسلمان اپنے دین کے بارے میں ان کی غیرت باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا۔ طالبان کو دیکھیں، اللہ نے آج کی دنیا میں ہمیں دکھایا، اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ آج کی دنیا میں طالبان نے جب جہاد کیا تو بے مایہ ہونے کے باوجود، بے سر و سامان ہونے کے باوجود، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کو اپنے ملک سے بھگا دیا۔ امریکہ وہاں اکیلا نہیں آیا تھا افغانستان میں، امریکہ اپنے ساتھ 34 دیگر ممالک، نیٹو کے سارے ممالک کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ اور آپ یوں سمجھیں ادھر افغان مجاہدین تھے نہتے، اور ادھر پوری دنیا ان کے بالمقابل تھی۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے 15 اگست کو ہمیں بتایا، آج کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک جو ہے حجت قائم کی ہے کہ آج بھی کوئی اگر جہاد کرتا ہے تو ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ امریکہ کو مجاہدین سے مذاکرات کرنے پڑے، اور پھر آخر اسے ان کے ملک سے نکلنا پڑا، جبکہ امریکہ کے ساتھ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 34 ممالک کی افواج تھیں، 35واں ملک خود تھا۔ دوسری بات، طالبان بالکل نہتے تھے، ان کے پاس ایک ہیلی کاپٹر تک نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر میں بارود بناتے تھے، اپنے گھر میں میزائل بناتے تھے، اور اپنے گھر میں وہ بندوقیں بناتے تھے، اور صرف ایک جذبہ جہاد تھا جس کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی قوت، بلکہ تمام دنیا ان کے سامنے جھکنے کو مجبور ہو گئی۔ آج بھی مسلمان اگر عزت چاہتا ہے تو اسے جہاد ہی کا رستہ اختیار کرنا ہوگا، لیکن مصیبت ساری یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کے حکمران اس واقعے سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہیں صرف اپنی کرسی اقتدار چاہیے، یا انہیں دنیا کی محبت نے بالکل دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جب تک جہاد کی طرف مسلمان واپس نہیں لوٹیں گے تب تک ان کی عزت واپس نہیں آئے گی۔ اللہ کرے یہ باتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کو سمجھ آ جائیں۔ تو آئیے جہاد ہی کے بارے میں احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1286، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ تو سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی شخص کتنا بڑا نیک عمل کر لے لیکن وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتا یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کے اعمال قبولیت نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رب نے اجر دینا ہے اس کے ساتھ بندے کا معاملہ درست نہیں۔ تو سب سے پہلا عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔
ایمان کے بعد اگلا بہترین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بتایا، اور اس کے بعد تیسرا نیک عمل آپ نے حج مبرور بتایا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا فرمایا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا فرمایا۔ تو یہ جو فرق ہے دونوں حدیث میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گی۔ نماز اللہ کا حق ہے، تو سب سے بہترین عمل جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کی جائے، اور جو شخص نماز بغیر کسی عذر کے ضائع کر دیتا ہے وہ دوسری نیکیاں بھی ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ نماز ہی اصل عبادت ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، حالانکہ ان کا حق سب سے زیادہ ہے، تو وہ شخص دوسروں کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ اسی طرح جو شخص اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ جہاد نہیں کرتا، کفار کے ساتھ جہاد نہیں کرتا، تو وہ فسق و فجور کے خلاف جہاد کیسے کرے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں تو آپ نے ایمان باللہ، جہاد اور حج مبرور کو افضل ترین اعمال قرار دے دیا، اور دوسری حدیث میں آپ نے نماز اپنے وقت پر اور والدین کا حق اور جہاد کو افضل ترین عمل قرار دے دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ افضل اعمال تو بہت سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات موقع کا خیال رکھا کہ کس موقع پر کس عمل کی زیادہ ضرورت ہے، اور بعض اوقات آپ نے مخاطب کا خیال رکھا کہ مخاطب کے لحاظ سے کس نیک عمل کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مختلف جوابات دیے ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بعض اوقات آپ نے مخاطب کو دیکھا، بعض اوقات آپ نے وقت کو دیکھا، بعض اوقات آپ نے کسی جگہ کو دیکھا، اور اس کے لحاظ سے افضل عمل کا ذکر کیا۔ باقی افضل اعمال بہت سے ہیں، اب ان میں سے اس کی کسی ایک عمل کی تخصیص کرنا، تو اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ تو دونوں میں جہاد کا ذکر لازم ہے۔ جہاد افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ حدیث نمبر 1299 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، یعنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دن کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ صبح فجر پھوٹنے سے لے کے سورج کے زوال تک ہے، جب سورج عین آسمان پر ہوتا ہے تب تک، اور دوسرا حصہ جب سورج زوال پذیر ہو جائے وہاں سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک، یہ دن کے دو حصے ہیں۔ اب ان میں سے ایک حصہ صبح کہلاتا ہے اور ایک حصہ شام کہلاتا ہے، یعنی صبح فجر سے لے کے سورج کے کمال تک پہنچنے تک، اور دوسرا سورج کے کمال تک پہنچنے کے بعد زوال شروع ہو جائے وہاں سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک حصہ بھی اگر انسان اللہ کے راستے میں گزارے، پہرا دیتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، تو یہ دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ ہم دنیا کی نعمتوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لوگ دو ڈیوٹیز دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں رات کی ڈیوٹی اختیار کرتے ہیں تاکہ دنیا زیادہ حاصل کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے ہی غور کے قابل ہیں۔ اللہ کے راستے میں دن کا ایک پہر گزارنا، خواہ وہ پہلا پہر ہو یا پچھلا پہر ہو، دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث میں غور کرنے والوں کے لیے بہت مواد موجود ہے۔ حدیث نمبر 1290 حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مومن جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ اب اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ افضل آدمی وہ شخص ہے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنا مال بھی لگاتا ہے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، شہادت کا درجہ پا لیتا ہے، وہ شخص سب سے افضل۔ لیکن اگلی بات جو ہے اس آدمی نے پوچھا پھر کون؟ یہ تو وہ شخص ہے جو جہاد کر کے اپنی جان اور مال جس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اس کے بعد وہ شخص افضل ہے وہ مومن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ جہاد جو ہے یہ اس وقت ہے جب معاشرے میں فتنے پھیلے ہوئے ہوں مختلف قسم کے، جیسے آج کا دور آپ دیکھیں کتنا فتنوں سے بھر گیا ہے، اور ابھی حالات بتا رہے ہیں کہ ابھی جو اگلا دور آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ فتنوں کا دور ہوگا۔ یہ فتنے جسمانی بھی ہیں، یہ فتنے روحانی بھی ہیں، یہ فتنے فکری ہیں، یہ فتنے عقیدے کے ہیں، تو یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ دجال کا دور آ جائے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو وہ کافر ہوگا۔ تو یہ جو فتنوں کا دور ہے اس میں دو طرح کے لوگوں کے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں علمی اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے، انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ کس حد تک نتائج پیدا کرے گا اور اس کی حقیقت، اس کی کیفیت، اس کی وجوہات، اس کے سد باب کیسے ہو سکتا ہے، وہ ان ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اور صرف علم نہیں رکھتا بلکہ وہ اتنی ایمانی قوت بھی رکھتا ہے کہ ان کا وہ مقابلہ کر سکے، وہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ فتنہ جو ہے مثلاً سیکولرزم کا فتنہ ہے، مثلاً فحاشی کا فتنہ ہے، مثلاً فیمنزم کا فتنہ ہے، مثلاً دجال کا فتنہ ہوگا، وجوہات کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی کیفیات مختلف کیا ہیں، اس کے مختلف مظاہر کیا ہیں۔ تو ایسا شخص جس کو علم بھی ہے اور اس کی ایمانی قوت بھی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرے، اس کو تو جہاد کرنا چاہیے، اس کو تو ان کے خلاف میدان میں آنا چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ایک تحریک چلانی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ فتنے جو ہیں یہ ہمیں اس حد تک نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اس کو تو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس نہ تو اتنا علم ہے اور نہ اس کی ایمانی قوت اتنی زیادہ مضبوط ہے، یا بعض اوقات علم تو ہوتا ہے ایمانی قوت اتنی مضبوط نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کے لیے بہت بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ فتنوں سے بچا لے اور فتنوں کے وقت میں وہ شہروں سے نکل کر جنگلوں میں چلا جائے، پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، اپنے آپ کو ان فتنوں سے علیحدہ کر لے، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا لے۔ تو لہٰذا فتنوں کے وقت میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ جو فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے اور ایک وہ لوگ جن کے پاس فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علمی اور روحانی قوت نہیں ہے، ایمانی قوت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے وہ ان فتنوں سے اپنا آپ کو بچا کے جنگلوں میں اپنے آپ کو لے جائیں، ان فتنوں کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ ان فتنوں کے اندر جتنا آپ دنسو گے اتنے ہی اپنے آپ کو خراب کرو گے۔ تو یہاں پہ آپ نے وہ شخص کہا جو مجاہد کے بعد جو بہترین آدمی ہے کہ وہ مومن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرے، وہ اکیلا وہاں پہ رہ رہا ہے، وہ وہاں پہ اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ ہی وہ باجماعت نماز پڑھ لیتا ہے، اپنی لوگوں سے وہ واسطہ نہیں رکھتا، فتنوں کے اندر وہ اپنے آپ کو پھنساتا نہیں ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے نکال لیتا ہے، وہ مومن بہتر ہے، کم از کم اس نے اپنے ایمان کو اس طرح کر کے بچا لیا۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں، لوگوں کے فتنوں سے وہ بچ جائے گا
اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ صرف وہ نیکی کے کام کرے اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور لوگوں کے شر سے تو وہ خود ہی محفوظ ہو جائے گا جب وہ لوگوں کو چھوڑ کر آ گیا اور جنگلوں میں آ کر اس نے قیام کر لیا۔ تو یہ بھی بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اپنے ایمان کو اس دنیا سے سلامت لے کر جانا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث نمبر 1292، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سرحد پر ایک رات اور ایک دن پہرا دینا 1 مہینے کے روزے رکھنے اور اس کی شب بیداری سے بہتر ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے راستے میں کوئی شخص ایک صبح گزارتا ہے یا ایک شام گزارتا ہے، وہ دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس کا اجر دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے زیادہ۔ اب یہاں پہ ایک اور انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سرحد پر ایک رات اور دن یعنی 24 گھنٹے وہ پہرا دیتا ہے، تو وہ 1 مہینے کے کوئی مسلسل روزے رکھے اور 1 مہینہ مسلسل راتوں کو قیام کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اتنا اجر ہے جہاد کا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل جہاد سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، انہوں نے تیسری دفعہ سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا کہ تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ ایک مجاہد جب گھر سے جہاد کے لیے نکلے تو تم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اسی وقت مسجد میں چلا جائے اور رات نماز میں گزار دے اور سارا دن روزے میں گزار دے؟ کون ایسا کر سکتا؟ تو جہاد کا اجر اتنا ہے کہ اگر انسان 24 گھنٹے جہاد میں مصروف رہتا ہے، سرحد پہ پہرا دیتا ہے۔ اب پہرا دینا نسبتاً جہاد کرنے سے اور جان قربان کرنے سے نسبتاً ہلکا عمل ہے، تو وہ صرف پہرا ہی دیتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، تو اس کو 1 مہینے کے روزے اور 1 مہینے کے قیام اللیل کا اجر ملے گا۔ اس سے تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے، اور لیکن اللہ کے رسول صاحب یہ بھی فرماتے تھے، تم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے کہ ایک مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور وہ مسجد میں داخل ہو جائے، ساری رات قیام کرے، سارا دن روزے رکھے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو تھا ایک حصہ اس حدیث کا۔ اگلا ذرا دیکھیے، اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی، یعنی جہاد کی صورت میں، یا وہ سرحد کا پہرا دے رہا تھا، تو اس کا وہ نیک عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا، یعنی اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ یہ بڑا غور کرنے والا جملہ ہے۔ ایک شخص ہے، سرحد پہ پہرا دے رہا ہے، اور اس حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو جو وہ نیک عمل کرتا تھا، مثلاً وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا تھا، مثلاً وہ فرض روزے اور اس کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا تھا، مثلاً وہ صدقہ کرتا تھا، مثلاً وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، مثلاً وہ کوئی اور نیکی کے کام کرتا تھا، تو یہ اس کے نیکی کے کام قیامت تک اس کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرنے کے ساتھ انسان کے نیک عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مجاہد کے نیک اعمال ختم نہیں ہوتے، اور اس کی دلیل یہ الفاظ ہیں، اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس کا وہ نیک عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا، اس کا اجر اسے قیامت تک ملتا رہے گا، اور اس کو جنت کی روزی بھی ملتی رہے گی۔ آپ کو علم ہے کہ کوئی شہید جب شہید ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ جنت کا رزق اس کو دیا جاتا ہے، جنت کا رزق اس کو دیا جاتا ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے حساب کتاب کے بعد، لیکن شہید کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو
ایک آدمی اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا ہے، وہاں پہ اس کو موت آ جاتی ہے تو پہلا اس کو انعام یہ ملے گا کہ قیامت تک وہ جتنے نیک عمل کرتا تھا وہ تمام اس کے جاری رہیں گے۔ نمبر 2، وہ شہادت کے فوراً ساتھ ہی جنت میں چلا جائے گا اور وہاں کا رزق کھاتا رہے گا۔ تیسری بات، اور وہ آزمائش میں ڈالنے والے سے محفوظ رہے گا۔ آزمائش میں ڈالنے سے کیا مراد؟ قبر کا جو عذاب ہے، جو قبر میں سوال و جواب ہے، قبر کا جو حساب کتاب ہے، وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس سے ہر مرنے والے کو دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن شہید جو ہے وہ اس مرحلے سے آسانی سے گزر جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی اس موقع پر مدد فرمائیں گے۔ تو ایک شہید کے لیے 3 یہاں پہ آپ نے اجر دیکھے، اور تینوں اجر ہی اس لائق ہیں کہ ہم انہیں بڑے غور سے سمجھیں۔ پہلا اجر کیا ہے؟ شہید جو نیکی کے عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، تہجد، صدقہ، خیرات، انسانوں کے ساتھ نیک اعمال، وہ اس کے قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ نمبر 2، فوت ہونے کے ساتھ ہی یا اس کی شہادت کے ساتھ ہی اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، وہ جنت کا رزق کھانے لگ جاتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ قبر میں جو سوال جواب کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اس آزمائش سے اللہ اسے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں، وہ ان کے اس امتحان سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ 3 نعمتیں ہیں شہید کے لیے۔ حدیث نمبر 1295، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کے راستے میں نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کو گھر سے نکالنے والی چیز میرے راستے میں جہاد، مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے سوا اور کوئی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اس کے گھر کی طرف اجر یا مال غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں جس سے وہ نکل کر گیا۔ یعنی جب کوئی شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس کا اجر محفوظ رہے گا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ اگر تو وہ شہید ہو گیا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس بات کا ضامن ہوں۔ اللہ خود ضمانت دیتے ہیں کہ اس نے اپنی جان میرے راستے میں قربان کر دی، میں اسے جنت میں فوراً داخل کروں گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شہید تو نہ ہوا، اس نے اپنے دشمن پر فتح حاصل کر لی، اس کو مال غنیمت ملا، اب وہ اس صورت میں اپنے گھر واپس گیا کہ وہ دنیا میں اپنے دشمن پر غلبہ پا چکا تھا، اس کو مال غنیمت مل چکا تھا، اور ساتھ ہی اس کو جہاد کا اجر بھی ملے گا۔ پہلی صورت تھی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص زندہ سلامت واپس آ گیا، دشمن پر غلبہ پا لیا، دشمن مغلوب ہو گیا، یہ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا، اور اس کے ساتھ اس کو مال غنیمت بھی ملے گا اور اللہ کے ہاں سے جہاد کا اجر بھی ملے گا۔ قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے راستے میں جو زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن مجاہد اس حال میں آئے گا گویا کہ زخم آج لگا ہے، اس کا رنگ تو خون کا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ اب جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، حشر کے میدان میں جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی اول سے لے کے آخر تک، اس وقت مجاہد کی شان یہ ہوگی کہ مجاہد کے جسم میں تازہ خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ خون کا ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ جو اس کے زخم ہوں گے یہ زبان حال سے گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں جان قربان کی تھی۔ اس کو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا پڑے گا، اس کے زخم اس بات کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور یہ کام کب ہوگا؟ حشر کے دن، جس دن تمام دنیا اول سے لے کے آخر تک اکٹھی ہوگی۔ وہاں
شہید کے زخم زبان حال سے اس کی شہادت کی گواہی دے رہے ہوں گے، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو مشک کی ہوگی۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر مسلمانوں کی مشکل کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں کبھی بھی لشکر سے پیچھے نہ بیٹھتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوتا، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا کہ تمام لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کروں، اور نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں۔ ان پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہیں۔ یعنی میرا دل چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب کوئی لشکر جہاد کے لیے جائے میں اس کے ساتھ جاؤں۔ میں کیوں نہیں ہر لشکر کے ساتھ جاتا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ہر لشکر کے ساتھ گیا تو تمام مسلمان میرے پیچھے جائیں گے، اور یہ چیز ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے، جہاد فرض عین نہیں ہے، جہاد فرض کفایہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ہر لشکر کے ساتھ نہیں جاتے تھے کہ آپ اپنی امت پر رحم فرماتے تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ اگر آپ ہر لشکر کے ساتھ جائیں تو تمام صحابہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ تمام صحابہ کو آپ سواری دے سکتے۔ ایک تو آپ کو اپنی صحابہ کی آسانی کا خیال تھا، اور دوسرے آپ سب کو سواری دینے کی ہمت بھی نہ رکھتے تھے، اور اس حالت میں اگر وہ میرے سے پیچھے رہیں گے تو انہیں بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے میں ہر لشکر کے ساتھ نہیں جاتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا سوائے مجاہد کے، کیونکہ مجاہد دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت بخشی ہے، اس کے لیے جنت جو ہے کھلی ہے، وہ جنت میں سے جہاں چاہے جنت کی نعمتوں میں سے وہ کھاتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ مجاہد کو جتنی عزت دیتے ہیں اس عزت کی وجہ سے مجاہد یہ چاہے گا کہ میں دنیا میں جاؤں، دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، دوبارہ مجھے وہی عزت ملے، مجھے 10 دفعہ شہید کر دیا جائے اور 10 دفعہ میں دوبارہ جہاد کے لیے جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، مجھے شہید کر دیا جائے، پھر دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر شہید کر دیا جائے۔ تو یہ ہے جہاد کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ مجاہد کے لیے ضامن ہے کہ اگر تو وہ شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے، اور دوسری صورت میں اگر وہ فتح پا لے، اس کی جان بچ جائے، اسے دشمن پر فتح بھی اللہ فرماتے ہیں اور اسے مال غنیمت اور اجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کے ضامن ہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں ہم نے یہ پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو شہید کے جسم کے جو خون ہوں گے وہ زبان حال سے اس بات کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں یہ زخم اٹھائے ہیں۔ یہ زخم تازہ سرخ رنگ کے ہوں گے، خون تازہ سرخ رنگ کا ہوگا، جیسے ابھی خون نکلا ہے، اور ان میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں ہر لشکر کے ساتھ جاتا، لیکن میں اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی، اور دوسری بات یہ بھی کہ میرے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ میں تمام لوگوں کو سواری مہیا کر سکوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جہاد کروں، اور جہاد کے بعد میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر میں وہاں پہ جہاد کروں، قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر میں جہاد کروں، قتل کیا جاؤں، کیونکہ جہاد کرنے والے کو جو اللہ عزت بخشتے ہیں، جو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو اس کو
کرامت عطا فرماتے ہیں اس کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ جہاد کا بیان ہے کہ آپ بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے کی آرزو فرما رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے شہداء کی بابت بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر شہید ہوں۔ حدیث نمبر 1299، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بات آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمائی۔ ہر دفعہ آپ یہی کہتے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو روزے دار ہو، شب دار ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ تلاوت کرنے والا ہو، وہ نماز سے نہ تھکتا ہو نہ روزے سے، یہاں تک کہ مجاہد اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ یہ حدیث کی میں تشریح آپ پہلے کر چکی ہوں۔ حدیث نمبر 1301، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہاں بھی جہاد کا اجر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جنت کے 100 درجے اور اس کے جو جنت کے بالائی درجے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ جنت کے جو 100 درجے ہیں ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ جو جنت کے 100 درجے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے رکھے۔ ان 100 درجوں میں سے جو بالائی درجے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے رکھے۔ ہم نے پیچھے شہیدوں کا ایک اجر یہ دیکھا تھا کہ ان کا عمل قیامت تک باقی رہتا ہے، وہ قبر کے حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں اور وہ جنت کی میں فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ کون سی جنت میں پہنچتے ہیں؟ جنت کے بالائی درجوں میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں جنت کے میوے کھاتی رہتی ہیں، اور جب وہ تھک جاتی ہیں تو وہ ایسی قندیلوں میں آرام کرتی ہیں جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ جب وہ سارا دن رزق کھانے کے بعد تھک جاتے ہیں تو وہ اللہ کے عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان میں چلے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1306، حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 2 آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ 2 آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب یہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ پہلی وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ حدیث میں آتا ہے 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ۔ یہ اللہ کا سایہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سوا۔ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہ کون سا سایہ ہوگا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ دے گا، اور ان میں سے ایک وہ آدمی ہے من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو کہ تنہائی میں بیٹھا تھا، اکیلا بیٹھا تھا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے جو اس پر کرم نوازیاں کی تھی اسے یاد کیا، اپنی کرتوتوں کو یاد کیا کہ میں تو اللہ کا کوئی بھی حق اچھی طرح ادا نہ کر سکا۔ اللہ نے مجھے والدین دیے تھے، اللہ نے مجھے اولاد دی تھی، اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی تھی، اللہ نے مجھے مال دیا تھا، اللہ نے مجھے دل اور دماغ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن میں اللہ کی عبادت ویسی نہ کر سکا جیسے مجھے کرنی چاہیے تھی۔ نماز بھی میں نے پڑھی تو جان چھڑائی، میں نے روزہ بھی رکھا
اس کے اداب کے ساتھ نہ رکھا، صدقہ بھی کیا تو میں اسے کہیں زیادہ کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو جو احکامات تھے میں ان میں گناہ گار ہی رہا۔ اللہ نے اپنی نعمتیں میرے اوپر زیادہ کر دیں لیکن میں ان کا حق ادا نہ کر سکا۔ یہ سوچ کے اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں تو ایسا شخص جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کی آنکھ نے اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری، اس نے رات کو اپنی نیند قربان کر دی اللہ کے راستے میں سرحد پہ پہرا دیتے ہوئے، تو یہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حدیث نمبر 1307 حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غازی کو اللہ کے راستے میں تیار کیا یقیناً اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے کسی مجاہد کی اس کے گھر میں بلائی کے ساتھ جانشینی کی اس نے بھی یقینی طور پر جہاد کیا۔ اب جہاد کے عمل کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک شخص جہاد کرنے کے لیے گھر سے چلا گیا، اب اس کو سامان چاہیے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد کرتا تھا اس کا اسلحہ بھی اپنا ہوتا تھا اور اس کی سواری بھی اپنی ہوتی تھی۔ تو کسی شخص نے اس کی مالی طور پر مدد کر دی، اس کو سواری دے دی یا اس کو خیمہ دے دیا، اس کو اسلحے کا ساز و سامان دے دیا، تو اس نے بھی جہاد کیا، وہ بھی جہاد میں حقدار ہے اجر کا۔ اسی طرح ایک مجاہد چلا گیا، اس کے بیوی بچے پیچھے ہیں، کسی شخص نے مجاہد کے جانے کے بعد اس کے بیوی بچوں کی نگرانی کی، ان کی ضروریات کا خیال رکھا۔ کوئی بیمار تھا، کوئی ان کو سودے کی ضرورت تھی، کوئی ان کے مسائل تھے، وہ ان کو دیکھتا رہا اور انہیں حل کرتا رہا، صرف اس نیت سے کہ یہ شخص جہاد پر گیا ہوا ہے تو میں اس کی اس حوالے سے مدد کر دیتا ہوں، تو ایسے شخص نے بھی جہاد کیا، تو لہٰذا ایسے شخص کو بھی جہاد کا اجر ملے گا۔ جس نے کسی مجاہد کی مالی مدد کر دی، اسلحے میں مدد کر دی، یا اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں میں اس کی بہتر طور پر جانشینی کی، اس کے بچوں کا خیال رکھا، بچوں کی نگرانی کرتا رہا، بچوں کے مسائل کو دیکھتا رہا، اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 1308 حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقات میں سے افضل صدقہ اللہ کے راستے میں سایہ دار خیمہ لگانا ہے جس سے مجاہد فیض یاب ہو، یا اللہ کے راستے میں کسی خادم کا عطیہ دینا جس سے مجاہد اپنی خدمت لے لے، یا جوان اونٹنی اللہ کے راستے میں دے دینا جس کو مجاہد سواری کے لیے استعمال کر لے، تو یہ افضل صدقے ہیں۔ بات ہے بعض اوقات ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں غریبوں کے لیے، بعض اوقات ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں جہاد کے لیے، تو افضل صدقہ کون سا ہے؟ جو انسان جہاد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب اس کی بھی تین شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ایک شخص نے مجاہد کو ایک خیمہ دے دیا تاکہ مجاہد جو ہے وہ کہیں آرام کرتا ہے تو اس کا سایہ اس کو مل جائے۔ دوسرا شخص ہے جو مجاہد کو کوئی جوان دے دیتا ہے، کوئی غلام دے دیتا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے، یہ بھی افضل صدقہ ہے۔ اور کوئی شخص اس کو سواری دے دیتا ہے، جوان اونٹنی دے دیتا ہے جس پہ وہ سواری کرتا ہے، تو یہ افضل ترین صدقے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے اس کو اسلحہ دے دیتا ہے، پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا وہ اس کے گھر والوں میں اس کی جانشینی کر دیتا ہے، تو یہ افضل صدقے ہیں۔ اور یہ صدقے ایسے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر آپ جہاد نہیں کرتے، دشمن آپ پر مسلط ہو جاتا ہے اور آپ کی وہ دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور دین بھی برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طرز عمل دیکھیے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے بے سر و سامانی کی حالت میں جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات فوت ہوئے ہیں، گھر میں تیل جو تھا چراغ کا ہمسائی سے ادھار لیا گیا تھا،
ہمسائے سے ادھار لے کے چراغ میں تیل ڈالا گیا تھا اور اس کے ساتھ چراغ جل رہا تھا، اور ازواج مطہرات کے لیے اس وقت آپ نے اپنی زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس جو کے بس رہن رکھی ہوئی تھی کہ ازواج کے لیے کچھ کھانے کے لیے آ جائے، لیکن ان حالات میں بھی، اس فقر و فاقے کی حالت میں 9 تلواریں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا دین بھی تبھی سلامت رہتا ہے جب اس کی عزت اور آبرو سلامت رہے، تو جہاد اس سلسلے میں انسان کو اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ رہنے کی وجہ بنتا ہے۔ حدیث نمبر 1312 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنت میں جانے والا شخص ایسا نہیں جو دنیا میں لوٹنے کو پسند کرے سوائے شہید کے۔ وہ آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں دوبارہ آئے اور 10 مرتبہ شہید کیا جائے۔ یہ حدیث بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ شہید کا جو اجر ہے اس کو اور اس کی جو عزت اور کرامت اللہ کے ہاں ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ حدیث نمبر 1313 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سوائے قرض کے شہید کی ہر غلطی معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ معافی حقوق اللہ میں ہوگی، حقوق العباد میں نہیں ہوگی۔ یہ معافی حقوق اللہ میں ہوگی۔ اس نے اللہ کی عبادت میں کہیں کمی کر دی، کبھی کوئی کوتاہی کر دی۔ آپ کو پتہ ہے جو ارکان اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی عبادت میں کہیں کمی کر دی تو اللہ تعالیٰ اپنے حق سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ شہید سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حدیث میں ہمیں حضرت مدم کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت مدم کا معاملہ یہ تھا کہ غزوہ خیبر کی واپسی کا سفر ہے۔ حضرت مدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری درست کر رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور حضرت مدم کو وہ لگ گیا، وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اس کو شہادت مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، میں اس کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک کمبل تقسیم سے پہلے چرا لیا تھا۔ مال غنیمت جو ہے اس میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کا ضابطہ یہ ہے کہ پہلے مال غنیمت سارا اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کو جو مجاز شخص ہے جس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ مال غنیمت تقسیم کرے، وہ اس کو سارے مجاہدین میں برابر تقسیم کر دے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو مال غنیمت میں ہر مجاہد کا حصہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت مدم نے وہ جو حصہ تھا بغیر تقسیم کیے خود ہی لے لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہرو، میں اس کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک کمبل چرا لیا تھا۔ یہ سن کر ایک صحابی جو تھے ایک تسمہ یا 2 تسمے لے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی آگ کے 2 تسمے تھے، یعنی اگر تم نے اتنا بھی لے لیا تسمہ، آپ کو پتہ ہے کتنی حقیر چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ قرض کا ذکر ہے۔ قرض کے بارے میں ایک بات کا خیال رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کا قرض ہوتا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتے، صحابہ سے پوچھ لیتے کیا اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے؟ اگر جواب نفی میں ملتا پھر آپ ایک اور کام کرتے، صحابہ سے کہتے اپنے ساتھی پر صدقہ کرو۔ اگر اس فنڈنگ کے ساتھ اس کا قرض ادا ہوتا تو تب بھی آپ نماز جنازہ پڑھ دیتے۔ نماز جنازہ بنیادی طور پہ تو میت کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ اگر ایسا بھی نہ ہوتا، یعنی نہ اس کے پاس مال ہوتا، نہ لوگوں کے صدقات کے ساتھ اس کی ادائیگی کی کوئی صورت بنتی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تم اس کی نماز جنازہ پڑھ دو، آپ خود نہ پڑھتے۔ اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ قرض ادا نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود آپ کی مغفرت کی دعا اس کے نصیب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب شہید جو ہے اس کا بھی قرض نہیں معاف ہوگا۔ اب قرض چونکہ حقوق العباد میں سے ہے، میں وضاحت کرنا چاہوں گی، قرض گنا جا سکتا ہے، میسر کیا جا سکتا ہے، فلاں نے جی فلاں کا 2 لاکھ روپیہ دینا تھا، فلاں نے فلاں کے جی 20,000 دینے تھے۔ اب بہت سے ایسے حقوق ہوتے ہیں جو کہ پیمائش کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہو، کسی کی بے عزتی کر دیتے ہو، کسی کو ذلیل کر دیتے ہو، کسی کے حق میں غلط گواہی دے دیتے ہو، یا اور ایسے کئی معاملات ہیں جن کو ہم ناپ نہیں سکتے کہ اگلے شخص نے کتنی زیادتی کی۔ قرض کا ذکر اس لیے کیا کہ قرض قابل پیمائش ہے، تو جب قرض معاف نہیں ہوتا تو اگر اس طرح کے مسائل ہیں، کسی نے کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، حق مارنا، بے عزتی اور اس طرح کے جرائم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کا بدلہ شہید سے بھی لینا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حق شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی معاف کر دیں گے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ شہید کو معاملہ صاف کرنا پڑے گا، اسے اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ اب ظاہر دنیا تو ہے نہیں کہ اس کس سے وہ معاف کرا لیتا، تو یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس دنیا میں ہی ہمیں اپنے معاملات جو ہیں وہ صاف کرنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 1316، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے۔ مشرکین بھی بعد میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی کسی معاملے میں پیش قدمی نہ کرے یہاں تک کہ میں خود اس کی بابت کچھ کہوں۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں تھوڑی سی میں تفصیل آپ کو بتا دوں۔ صحابہ اپنے گھروں سے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ ابو سفیان کے قافلے میں صرف 40 لوگ تھے اور مال بہت ڈھیر سارا تھا، تو مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے غرض سے نکلے تھے۔ یہ قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا اور اس کا راستہ مدینے کے پاس سے ہو کے جانا تھا۔ ابو سفیان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ ابو سفیان نے کیا کیا کہ ادھر تو مکے میں پیغام بھیج دیا کہ مکہ والو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا، مدد مدد مدد۔ اور ادھر سے اس نے یہ سمجھداری کی کہ وہ مدینے کے پاس سے نہیں گزرا، وہ مدینے سے ذرا راستہ فرق کر کے ساحل کے قریب سے ہو کے گزر گیا۔ اس طرح اس کا ٹاکرا مسلمانوں کے لشکر سے نہیں ہوا، یہ جو 313 لوگ تھے۔ اب ادھر سے ابو جہل 1000 لوگوں کو لے کر آ گیا تھا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا ہے، لیکن ابو جہل کا کہنا یہ تھا کہ ہم نکلے ہیں، اب ہم بدر کے میدان تک پہنچیں گے اور وہاں 3 دن رہیں گے، لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، ہماری لونڈیاں گائیں گی، لوگوں کو شراب پلائیں گی، اور ہم اونٹ ذبح کریں گے اور عرب پر اپنا ٹہکا بٹھائیں گے۔ اسے علم نہیں تھا کہ بدر میں موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ بہرحال جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے اور مسلمان ادھر سے مدینے سے کافی دور آ چکے تھے، اب واپس جانے کا راستہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اگر واپس جاتے تو کفار کہتے کہ یہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہوں اور ان کی لڑائی ہو۔ یہ سارا کچھ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر بتایا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل بدر کے میدان میں پہنچ گیا ہے، آپ نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا اور بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہلے پہنچے، کیونکہ بدر کا مقام جو ہے وہ مدینہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ مشرکین نے مکہ ان کا فاصلہ 250 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ مسلمان وہاں پہ پہلے پہنچ گئے اور پہلے پہنچ کر انہوں نے اچھی جگہ اپنی رہائش کے لیے یا اپنے قیام کے لیے منتخب کر لی۔ اب جب صبح جنگ شروع ہوئی، رات کو اللہ تعالیٰ نے بارش بھی برسا دی، اور اس بارش کے ساتھ بھی مسلمانوں نے بہت فائدہ اٹھایا، پانی اپنے لیے اکٹھا کر لیا۔ تو
جب صبح جنگ شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صفیں باندھنے کے بعد یہ ہدایت دی کہ تم نے اٹیک نہیں کرنا، تم نے صرف اپنا دفاع کرنا ہے، تم نے صرف اپنا دفاع کرنا ہے، تم نے پیش قدمی نہیں کرنی۔ کفار تم پہ تیر چلائیں گے، تمہارے قریب آئیں گے، تم نے صرف اپنا دفاع کرنا ہے، آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرنا۔ اور یہ ہدایات دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العریش میں چلے گئے، جو آپ سمجھ لیجئے آپ کا ایک اونچے مقام پر کنٹرول روم یا آپ کے لیے ایک دفتر بنا دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، وہاں پہ آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، اور وہیں پہ وہ پھر آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے یہ دعائیں کرنے کے بعد، اور اس وقت آپ کی زبان پر یہ جو خوشخبری تھی اس کی آیات موجود تھی، اور ساتھ ہی اس وقت آپ نے لوگوں کو ترغیب دی جہاد کے لیے، اور اس وقت آپ نے مسلمانوں کو حملے کا حکم دیا۔ اب کفار جو تھے وہ تب تک حملے کر کے اپنا جو جوش تھا وہ ختم کر چکے تھے، جبکہ مسلمانوں نے ابھی تک حملہ نہیں کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں خود بھی آپ آئے اور آپ نے 1000 فرشتوں کی آمد کی خوشخبری بھی دی جو آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی، اور ساتھ ہی آپ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی، اس وقت مسلمانوں نے پھر کفار پر حملہ کیا۔ کفار اس وقت تک اپنا جوش نکال چکے تھے جبکہ مسلمانوں کا جوش ابھی باقی تھا۔ اب اس مرحلے پر جلد ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اتنے جوش و خروش سے حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور 1000 فرشتے ان کے ساتھ ہیں، صرف خوشخبری نہیں بلکہ وہ 1000 فرشتے جو تھے وہ عملاً جنگ لڑ بھی رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں نے جلد ہی میدان جنگ پہ قبضہ کر لیا، کفار کو بھاگنا پڑا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی کسی معاملے میں پیش قدمی نہ کرے یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کچھ کہوں یا کروں۔ مشرکین جب لڑائی کی نیت سے مسلمانوں کے قریب ہوئے، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دعا کرنے کے بعد اور وہ خوشخبری کے بعد تشریف لے آئے، تو اس وقت آپ نے فرمایا اس جنت کی طرف اٹھ کھڑے ہو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت انس نے فرمایا عمیر بن حمام انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا چیز واہ واہ کہنے پر آمادہ کرتی ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ میں اس جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا یقیناً تو جنت میں جانے والوں میں سے ہے۔ انہوں نے اپنے ترکش میں سے چند کھجوریں نکالیں اور انہیں کھانا شروع کر دیا، اور پھر فرمایا میں اپنی یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ جو کھجوریں ان کے پاس تھیں پھینک دیں، پھر ان مشرکین سے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو یہ عمیر بن حمام کا واقعہ ہے، جنگ بدر میں کھجوریں کھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے واہ واہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنت میں جاؤں گا، اور اللہ کے رسول انہیں خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم جنت میں جانے والوں میں سے ہو۔ انہوں نے کھجوریں پھینکی، سوچا یہ تو بہت دیر ہو رہی ہے، یہ کھجوریں بھی میں جنت میں جانے کے بعد ہی کھاؤں گا، یہ کہا اور جہاد شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ مجاہد جب اس کی جان نکلتی ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑا پیار آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے نزا کی تکلیف بھی برحق ہے، نزا کی تکلیف بھی برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر پیار بھی بڑا آ رہا ہے جو اللہ کی خاطر جان قربان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کرتے کیا ہیں کہ جس وقت اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کر دیتے، وہ جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جنت کے نظارے دیکھتے دیکھتے اس کی فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو
جان نکلنے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی، حالانکہ نزع کی تکلیف برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر یہ رحم فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں اس کے سامنے جنت کر دیتے ہیں، وہ جنت کے نظارے دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور میں نے حدیث میں بتایا کہ واضح ہے کہ شہید کو موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی۔ حدیث نمبر 1318، حضرت انس سے روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھیجیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے انصار میں سے 70 آدمی ان کی طرف بھیجے جن کو قرہ کہا جاتا تھا، ان میں میرے ماموں حرام بھی تھے۔ اب یہ واقعہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی کچھ اپنی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ کفار کے حوصلے بڑے بڑھ گئے، انہوں نے سمجھا کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہوں نے اپنی جو اس طرح کی کاروائیاں تھیں وہ زیادہ کر دیں۔ غزوہ احد شوال میں ہوا تھا، شوال 3 ہجری میں ہوا تھا۔ شوال کے بعد حرمت والے مہینے آ گئے۔ صفر 4 ہجری میں 2 واقعات ایسے ہوئے جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑے المناک تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ بنو لہجان کا تھا۔ وہاں پہ 10 علماء کو اور قرہ حضرات کو دین کی دعوت کے لیے بھیجا گیا اور لوگوں نے انہیں دھوکے سے قتل کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ بیر معونہ کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ بنو لہجان کا، اس میں 10 علماء اور قرہ حضرات کو بھیجا گیا تھا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ، بلکہ اس شخص کا نام بھی موجود ہے، ابو برا عامر بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے، نجد کے علاقے میں کچھ علماء بھیج دیجئے اور نجد کے علاقے میں دین کی دعوت دیں تاکہ لوگ ان کی دعوت کو قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں فکر ہے۔ فکر آپ کو یہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ تو ابو برا نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ ابو برا نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے، اور پھر یہ اس کی پناہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قرہ حضرات کو بھیجا۔ ان کے ہاتھ آپ نے اپنا خط بھی بھیجا، اور ان لوگوں میں حضرت انس کے ماموں حرام بھی شامل تھے۔ یہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے بھائی تھے۔ آپ نے انصار میں سے 70 آدمی ان کی طرف بھیجے جن کو قرہ کہا جاتا تھا، ان میں میرے ماموں حرام بھی شامل تھے۔ یہ سب حضرات قرآن پڑھتے، رات کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں گزارتے اور اسے سیکھتے، دن کو یہ لوگ پانی لاتے، مسجد میں رکھتے، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے اور انہیں فروخت کرتے، اور اس سے اہل صفہ اور فقراء کے لیے سامان خوراک خریدتے تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ اب یہ 70 لوگ آپ نے بھیجے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، دن کو محنت مزدوری کرتے، اور محنت مزدوری کر کے اہل صفہ کے لیے خوراک خریدتے، مسجد میں پانی ڈوتے اور پانی رکھتے مسجد میں، اور رات کو قیام اللیل کرتے، قرآن سیکھتے، قرآن سکھاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمیوں کو ابو برا کی پناہ کے بعد نجد میں بیچ دیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صفر 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ پس ان کو لے جانے والے جان کے ترپے ہو گئے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ پس انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی اور ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ ان 70 آدمیوں کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ حرام جو تھے حضرت انس کے ماموں، انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ پہنچا دیں، لیکن
انہوں نے خط دیکھنا گوارا نہیں کیا، ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس آدمی نے پیچھے سے حضرت حرام کو نیزہ مارا، اور وہ نیزہ جو تھا حضرت حرام کے جسم میں سے گزر گیا، خون کی دھاریں پھوٹیں، تو حضرت حرام نے کہا فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ مراد کیا تھی؟ مجھے شہادت مل گئی۔ حضرت انس کے ماموں حضرت حرام کے پاس ان کے پیچھے سے ایک آدمی آیا اور نیزہ ان کو گھونپ دیا یہاں تک کہ وہ ان کے جسم سے پار ہو گیا۔ پس حضرت حرام نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان واقعات کی بذریعہ وحی خبر دے دی گئی، اور یہ دونوں واقعات کی خبر ایک ہی وقت میں دی گئی۔ ایک واقعے میں بنو لہیان والے واقعے میں 10 علماء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور اس میں 70 قراء حضرات اور علماء حضرات کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا اس بات کا کہ آپ 1 مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ آپ کو دکھ یہ تھا کہ غزوہ احد میں بھی 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن غزوہ احد میں مسلمان کم از کم کھلے میدان میں تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، اس میں ان کو دھوکے کے ساتھ باندھ کر قتل کیا گیا۔ اور یہ واقعہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا غزوہ احد کے بعد کا ہے، اور ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں واقعات کی بذریعہ وہی خبر دی گئی۔ اس وقت پھر اس واقعے کے بارے میں قرآن مجید میں آیات بھی اتری، اور وہ یہ آیات یہ تھیں اللہم بلغنا نبینا انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا، اے اللہ ہماری طرف سے نبی کو یہ خبر پہنچا دیں انا قد لقیناک، کہ ہم تجھ سے مل چکے ہیں، یعنی شہید ہو چکے ہیں، فرضینا عنک، تو ہم راضی ہو گئے ہیں تجھ سے، ورضیت عنا، اور اللہ تو بھی راضی ہو گیا ہے ہم سے۔ یہ آیات ذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن کا حصہ بنی، لیکن بعد میں ان آیات کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ آیات قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بوقت شہادت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم تجھے مل چکے ہیں، تیرے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، تو ہم اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1 مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، نام لے لے کے ان قبائل کے خلاف بد دعا کرتے رہے جن قبائل نے یہ جرم کیا تھا۔ ویسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات جب مناسب ہوئے تو ان کا پھر بدلہ بھی لیا۔ اس حدیث سے جو شہادت کا مرتبہ ہے وہ تو واضح ہوتا ہی ہے۔ ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہ تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے ان دونوں مقامات پر آپ صحابہ کو نہ بھیجتے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہی ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے کہ اگر میں، اے نبی تم کہہ دو اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، میں بہت سی بلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی مصیبت نہ آتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی ساری زندگی آزمائش میں گزری، تو کیا یہی چیز اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہ تھے؟ ورنہ اب مصیبتوں کے آنے سے پہلے کوئی پیش بندی فرما لیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير